ماہ رمضان ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں کہ روزہ صبر ہے جس کی جزا رب ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس میں فراخی رزق، ہر ایک کا رزق بڑھ جاتا ہے، نعمتیں کھانے پینے میں آپ نے دیکھو گے افطار کے ٹائم کتنی اللہ کی نعمتیں سامنے ہوتی ہیں، رزق میں فراخی ہو جاتی ہے، غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو ماہ وسعت رزق بھی کہا جاتا ہے۔ کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے، گویا وہ کعبہ کنواں ہے اور یہ رمضان دریا ہے، یا وہ کعبہ جو ہے دریا ہے اور یہ رمضان بارش ہے۔ ہر مہینے میں خاص تاریخیں ہوتی ہیں، خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے، مثلا بقرعید کی مخصوص تاریخیں ہیں، حج کی، محرم کی، اسی طرح خاص تاریخیں ہوتی ہیں، اس میں عبادت ہوتی ہے۔ لیکن رمضان شریف ایسا پیارا مہینہ ہے کہ اس کے ہر لمحے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں، ہر لمحے عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، سحری عبادت، افطار عبادت، روزے میں سونا عبادت، تراویح عبادت، دن بھر روزے سے ہیں تو وہ عبادت۔ تو سونا، جاگنا، الغرض ہر لمحہ روزے دار کے عبادت میں گزرتا ہے، ہر آن خدا کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا ہے اور گناہ گاروں کو جنت دلواتا ہے، درجے بلند کرتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر نہیں ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہیں جو رمضان میں مرتے ہیں۔ اس مہینے میں شب قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ تو قرآن رمضان میں آیا، شب قدر میں اتارا، دونوں آیتوں کو ملانے سے پارہ دوسرا اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہے اور غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا، جس سے 27 حاصل ہوئے، معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی ہوتی ہے، گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جو ان کا ہمزاد شیطان، ساتھی شیطان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے، اس کے بہکانے سے گناہ کرتے ہیں۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہوتا، یعنی سحر و افطار کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہوتا۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا مولا میں نے اسے کھانے پینے سے روکا تھا، قرآن عرض کرے گا یا رب میں نے اسے رات میں تلاوت اور تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے، ہر سائل کو عطا فرماتے تھے، رب بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں، گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان ہی کا نام لیا گیا ہے اور اس کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً نام ہے نہ ایسے فضائل ہے۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن میں ہے، عورتوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ عنہا کا نام قرآن میں ہے، صحابہ میں صرف سیدنا زید ابن حارثہ کا نام قرآن میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر، یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ رمضان میں 5 حروف ہے، را، میم، ضاد، الف، نون، را۔ را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد زمان الہی، الف سے مراد امان الہی، نون سے نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادت۔ تو جو کوئی ان 5 عبادات کو کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے۔
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ سال کے شروع سے اگلے سال رمضان تک رمضان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ کتنا رمضان کا پروٹوکول ہے، رمضان کتنا اہم مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی حوریں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ سبحان اللہ۔ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال رمضان تک سجائی جاتی ہے۔ اس کے تحت لکھا ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے، اور پورا سال فرشتے سجاتے رہتے ہیں۔ کتنی سجتی ہوگی جنت، کتنا اہتمام۔ تو جنت ویسے ہی سجی سجائی ہے، جنت ویسے ہی خوبصورت ہے، جنت کی ہر چیز ہی خوبصورت ہے، لیکن پھر بھی جنت کو سجایا جاتا ہے، اور سجانے والے بھی فرشتے ہوں تو پھر کیسے سجاتے ہوں گے؟ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے بھی ورا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسے سجاتے ہوں گے۔ بعض مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے ہیں، مسجدوں میں رنگ کرتے ہیں، جھنڈیاں وغیرہ لگاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، تو اس کی اصل یہ حدیث پاک ہے۔ تو جنت کی عظمت کی تو کیا ہی بات ہے، کاش ہمیں بے حساب بخش دیا جائے۔ جنت الفردوس میں مدینے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پڑوس نصیب ہو جائے۔ تو رمضان آ رہا ہے تو اس سے پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیں، روز دعا مانگا کرے، یا اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، کہ ہو سکتا ہے رمضان نصیب ہو جائے، صحت نہ ہو، عافیت نہ ہو، کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہم بلغنا رمضان، یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، یا اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان سے ملا دے۔ یہ روز دعا ہو سکے تو یاد کر کے اپنی ہر دعا کا حصہ بنا لیں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان نصیب فرمائے، اور رمضان آنے پہ دل خوش ہونا چاہیے کہ خوشیوں کا مہینہ، نیکیوں والا مہینہ، نیکیوں کا سیزن آ گیا، اب خوب نیکیوں میں کمائی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔